السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، جب سے علیم خان وفاقی وزیر مواصلات بنے ہیں، علیم خان نے اسی وقت عوام پر ظلم اور مہنگائی کے وار شروع کر دیے ہیں۔ ٹول پلازا آئے دن اس میں اضافہ کیا جائے، مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب پھر ٹول پلازوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب علیم خان اگر خود دیکھیں یا عوام خود دیکھیں، جو موٹر وے ہے اس کا حشر جو ہے ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے عام سڑک جو ہے اس سے بھی بہت برا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ موٹر وے پر جو باتھ روم ہیں، جو سروس ایریا ہیں، وہاں پر انتہائی گندگی اور انتہائی گندا ماحول ہے۔ وہاں پر کوئی صفائی نام کی چیز نہیں ہے، اور ایسا صورتحال لگتی ہے کہ آپ واش روم کے ایریا میں چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن ٹول پلازوں میں آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جب بھی علیم خان کو موقع ملتا ہے وہ ٹول پلازے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جب کوریا نے یہ موٹر وے بنایا تھا تو اس وقت آپ لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور جائیں تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ موٹر وے پہ آ گئے ہیں۔ اب موٹر وے پر اس وقت ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اب موٹر وے پر بہت زیادہ ٹریفک ہے۔ لیکن اب موٹر وے کا آپ حشر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ 1857 کی کوئی بنی ہوئی سڑک ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنے آخری حکومت، جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا پاناما کیس میں، اس سے جانے سے پہلے میاں نواز شریف نے کوشش کی کہ وہ اپنی حکومت بچائیں، اور انہوں نے موٹر ویز کا جو ٹھیکہ ہے وہ ایف ڈبلیو او کو دے دیے۔ ایف ڈبلیو او والے بھی تو بادشاہ لوگ ہیں، وہ تو نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ لوگ آگے سب کانٹریکٹر سے وہ کام کراتے ہیں، اور کام انتہائی ناقص ہوتا ہے۔ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اور نیشنل سیکورٹی پر آپ نے جو حملہ کر دیے، آپ نیشنل سیکورٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ بابا سڑکیں بنانا اور یہ کہنا کہ یہ سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ کون سا نیشنل سیکورٹی ہے؟ آپ موٹر وے کی حالت دیکھیں۔ اب تھوڑا سا ایریا جو ہے، جو کلر کہار سے آپ آئیں بھیرا کی طرف، تھوڑا سا ایریا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، آپ اسلام آباد سے انٹر ہوں اور آپ لاہور تک آئیں اور پھر پنڈی پٹیاں سے آپ ملتان تک جائیں، آپ موٹر وے کو آپ ایسا دیکھیں کہ جیسے عام جو جی ٹی روڈ ہے اس سے بھی اس کی بری حالت ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب علیم خان جو ہے وہ مسلسل ٹول پلازے میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو فنڈز نہیں دے رہے، نہ این ایچ اے کے پاس فنڈ ہے۔ اگر فنڈز نہیں ہیں تو بھائی پھر یہ ٹول پلازے کی جو وصولی ہے یہ کہاں جا رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ اور ایک مخصوص ٹھیکیداروں کا ٹولہ ہے جس کے لیے منسٹر جو ہے فنڈ جاری کر رہے ہیں، باقیوں کے لیے فنڈ جاری نہیں ہو رہے، مینٹیننس کے کام نہیں ہو رہے۔ آپ جی ٹی روڈ لاہور سے اسلام آباد کی طرف آپ آئیں اور جی ٹی روڈ آپ دیکھیں تو جی ٹی روڈ کا بھی ایسا حشر ہو گیا ہے کہ جیسے یہ ایک مطلب کو پرانے زمانے کی سڑکیں ہیں۔ موٹر وے جو ہے، موٹر وے دنیا بھر میں موٹر وے پہ زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ موٹر وے پہ لوگ بہتر طریقے سے سفر کریں، سہولیات زیادہ فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ موٹر وے کے جب سے ایف ڈبلیو کو موٹر وے ملا ہے، آپ جا کے واش روم کے ایریا میں دیکھیں، کسی بھی سروس ایریا پر آپ بھیرا پہ دیکھ لیں، آپ سیال موڑ پر دیکھ لیں، یا چھوٹے چھوٹے بہت سارے جو سروس ایریا بنا دیے ہیں علیم خان نے، ان پر آپ کو جا کے دیکھیں، آپ کو کسی جگہ پر کوئی واش روم صاف نہیں ملے گا، کہیں ٹوٹیاں ٹھیک نہیں ملیں گی، کہیں کموڈ ٹھیک نہیں ملیں گے۔ وہ سارے کے سارے جو ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت برا حال، جیسے کسی زمانے میں پیر ودائی یا بدامی باغ لاہور کے اڈے ہوتے تھے اور وہاں گندگی پھیلی ہوتی تھی، یہ حال موٹر وے کے سروس ایریا کا ہے۔ اور سروس ایریا میں کوئی صفائی نام کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے تو کوئی بات نہیں کر سکتا۔ این ایچ اے کے کسی افسر کو آپ کہیں کہ بھائی یہاں صفائی نہیں ہے، یہاں ٹوٹیاں نہیں بنی ہوئی، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں جی، ایف ڈبلیو او کے پاس ہے، ایف ڈبلیو او سے ہم کیسے پوچھیں، کیونکہ افواج پاکستان کا ادارہ ہے، اور اگر بات کریں گے تو نیشنل سیکورٹی کی بات آ جائے گی۔ سڑکیں بنانے میں کون سی نیشنل سیکورٹی کی بات ہے؟ اگر ایف ڈبلیو او کو کام نہیں کر سکتی تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی اور کمپنی کو دے دیے جائیں۔ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کام کو بہتر تو کیا جائے نا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں، جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا تھا پاناما کیس سے، اس سے جانے سے پہلے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور فوجی جرنیلوں کو خوش کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے 25 سال کے لیے جو ہے موٹر وے کو ایف ڈبلیو او کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ایک دفعہ حوالے کر دیا تو پھر ایف ڈبلیو او والے کہاں چھوڑتے ہیں؟ ایف ڈبلیو او والے کام کراتے ہیں موٹر وے کا پرائیویٹ ٹھیکیداروں سے، تھوڑا تھوڑا کام کراتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ پر ایسا موٹر وے ہو گیا جیسے کچرا ہو گیا ہے، اور اس پر کوئی نہیں۔ لیکن ٹول پلازوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر عبدالعلیم خان جو ہیں
وہ جب وزیر بنے تھے اور ان کو مواصلات کی منسٹری ملی تو اس کے بعد چند سینیٹرز نے یہ کہا اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ علیم خان NHA کو اور مواصلات کو ایسے چلائیں گے جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی کو چلا رہے ہیں. تو وہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پھر جب یہ بات کی گئی تو وہ بڑے اس سے ناراض ہوئے کہ جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح چلا رہا ہوں. علیم خان صاحب، آپ نے NHA کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیا ہے. آپ نے نیشنل ہائی وے اور آپ نے موٹر وے کو آپ دیکھیں حشر نشر آپ نے کر دیا ہے، اور ٹول پلازا میں آپ مسلسل اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نئے ٹول پلازے بنائے گئے ہیں، بہت جگہ پر ٹول پلازے بنائے گئے ہیں، لیکن آپ ان کی ریکوری دیکھیں اور ریکوری کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی. آپ نے ٹول پلازوں میں اضافہ کیا تو ریکوری میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، سڑکوں کی حالت بہتر ہونی چاہیے، سروس ایریا بہتر ہونا چاہیے. موٹر وے پر آپ سروس ایریا جا کے دیکھیں، جہاں ناقص گندگا بہت گندا قسم کا کھانے پینے کا سامان ملتا ہے، وہاں سارے واش روم ایریا آپ جا کے دیکھیں انتہائی گندے ہیں، بدبودار ہیں، اور لوگ اندر جا نہیں سکتے، کوئی صفائی کے انتظامات نہیں ہے. اور اگر بات کی جائے علیم خان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے FWO کو دے دیا، FWO کو ہم کیسے سوال کریں؟ تو FWO کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے سوال نہ کر سکیں، آپ اس سے پوچھ نہ سکیں کہ یہ کتنی ریکوری ہوتی ہے. موٹر وے لاہور اسلام آباد کے دوران جو ٹول پلازوں پہ مسلسل اضافہ کیا گیا ہے، اس میں کتنی ریکوری ہوتی ہے. پھر جو سروس ایریا میں دکانیں بنا کے دی گئی ہیں، ان دکانوں کا جو کرایہ ہے وہ کتنا آ رہا ہے وہ دیکھیں. اور موٹر وے کی آپ تعمیر اور مرمت دیکھیں وہ کس طرح ہو رہی ہے، بالکل کسی قسم کی نہیں ہو رہی. اسی طرح آپ ایک تو یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ فیصل آباد ملتان کی طرف آ جائیں. فیصل آباد ملتان کی طرف آپ روڈ کا حالت، موٹر وے کی حالت دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گی جیسے کچرا ہو گیا ہے. اسی طرح آپ لاہور سے عبدالحکیم والا موٹر وے دیکھیں، سارا بمپی روڈ ہے اور کوئی اس کی مرمت نہیں کی جا رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر علیم خان کہتے ہیں کہ میرے پہ یہ الزام ہے کہ میں ایسے چلا رہا ہوں NHA کو اور موٹر ویز کو جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو چلا رہا ہوں. ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھی برا حال آپ نے کر دیا. ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کم از کم آپ نے سڑکیں تو ٹھیک رکھی ہوئی ہیں نا. یہاں تو آپ نے ایسے کیا ہوا ہے کہ جناب یہ بھی بڑھا دیا جائے، یہ بھی سانس لینے پہ بھی، جو سانس موٹر وے پہ لوگ لیتے ہیں ان پر بھی علیم خان کا بس نہیں چلتا، وہ ان پر بھی ٹیکس لگا دیں. لیکن آپ موٹر وے کی حالت دیکھیں، موٹر وے کی حالت اسی طرح ہے. پھر ٹھیکہ FWO کو دیا ہوا ہے، کوئی کوشچن نہ کرے، کیونکہ بہت سارے کو جب کوشچن لوگ ڈالتے ہیں موٹر وے پر تو ان کو کہا دیا جاتا ہے جی آپ نے یہ کوشچن ڈالا ہوا، یہ تو FWO کے پاس اور FWO کے پیچھے جو ہے پاک فوج کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں پاک فوج کا کام یہ نہیں ہے کہ پاک فوج اپنے اس ادارے کے پیچھے بھی کھڑی ہو جائے جو ادارہ ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. آپ موٹر وے پر جا کے دیکھیں، آپ یقین مانیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ 1858 کی کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور ٹول پلازے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ اچھی نہیں بن رہی. علیم خان کی اوور آل اگر کارکردگی دیکھی جائے تو انتہائی زیرو کارکردگی ہے. ان سے نہ کوئی افسر مطمئن ہے، اور جو کام کرنے والے محنت کرنے والے افسران ہیں پہلے تو ان کو کھلے لائن لگا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کھلے لائن لگ جائیں. وہ کھلے لائن لگ گئے اور اپنی مرضی کے جونیئر افسران کو لگا دیا تاکہ ان سے اپنی مرضی کے کام لیے جائیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ نون لیگ کے زمانے میں یہ روایت ڈلی تھی جب میاں نواز شریف پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے کہ جونیئر افسران کو ایسی اہم پوسٹوں پہ لگا دیا جاتا تھا کہ جناب جن سے اپنی مرضی کے کام لیے جاتے تھے، کیونکہ سینئر افسران تو کام نہیں کرتے. بہت سارے سینئر افسران ہیں ان کو سائڈ میں کر دیے گئے، جونیئر افسران کو لگا دیے گئے. تو موٹر وے کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ سارے کا سارا فوت ہو گیا ہے. اور یہ جن سینیٹرز نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ علیم خان کو آپ نے مواصلات تو دے دی ہے لیکن علیم خان مواصلات کو اور NHA کو اس طرح چلائیں گے جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی کو چلا رہے ہیں، وہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے. آئے روز ٹول پلازوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور سہولت کوئی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. اور اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں جی FWO کے پاس ہے اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، جی ٹھیکہ FWO کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علیم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ FWO والے کام نہیں کرتے، FWO والے کام نہیں کر سکتے. اگر وہ نہیں کر سکتے وہ برائے مہربانی پھر ان سے واپس لے لیا جائے، ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میں ایک اور تفصیل سے پروگرام کروں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ ٹول پلازوں پہ پہلے کتنی کلیکشن ہوتی تھی، اب کتنی کلیکشن ہو رہی ہے، اور پہلے جو سہولیات تھیں وہ کیا مل رہی تھی سڑک پر اور موٹر ویز پر اور سروس ایریا پر، اور اب کیا مل رہی ہیں. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دی. اللہ حافظ.